اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. قال الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ باب تزویج الیتیمہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. اللہ رب العزت کی کتاب کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب، حدیث کی سب سے صحیح کتاب. اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب النکاح کے اندر یہ مسئلہ لے کے آئے، باب تزویج الیتیمہ، اس مسئلے کا بیان کہ یتیم بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے اور یتیم بچی کی شادی کا کیا حکم. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم یتیمہ کے مسئلے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو پھر تم یتیمہ کو چھوڑو، اس کے ساتھ شادی نہ کرو، بلکہ اس کی بنسبت اس عورت کے ساتھ شادی کرو جو تمہیں پسند آئے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں پسند آئے. اور سورہ نساء کی آیت میں اللہ رب العزت نے مثنیٰ و ثلاث و رباع کا کہا. وَإِذْ قَالَ لِلْوَلِيِّ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ولی کو کوئی شخص کہے، لڑکی کے ولی کو آ کے کوئی شخص کہے زوجنی فلانا، فلاں شخص کے ساتھ میری شادی کر دو. لڑکی کے ولی سے مراد اس کا والد، بھائی، چاچا، کوئی بھی قریبی ولی اس کا، جب اس کو آگے کوئی شخص کہے کہ میری فلاں بچی کے ساتھ شادی کر دو، فَمَكُثَ سَاعَةً، اور کچھ دیر وہ ٹھہرا رہے، او قال، یا آگے سے پوچھے ما معک، تیرے پاس کیا ہے، پیسہ کتنا ہے، مال و دولت کتنی ہے، فقال، تو آگے سے کہے معی کذا و کذا، میرے پاس یہ ہے دولت میں، او لبیسا، یا دونوں ٹھہرے نے کچھ دیر، ثم قال، پھر وہ کہے زوجتکہا، کہ ٹھیک ہے میں نے تیری اس بچی کے ساتھ شادی کر دی. ولی یہ کہہ دے فَهُوَ جَائِزٌ، تو یہ جائز ہے، ولی کے پاس اختیار ہے. اور جب ولی اس اختیار کو استعمال کر کے یہ کہے زوجتکہا، میں نے تیری اس بچی کے ساتھ شادی کر دی، فَهُوَ جَائِز، تو یہ جائز ہے. فَفِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ، اس مسئلے میں سہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثنی عقیل عن ابن شہاب. امام زہری عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں. عروہ بن زبیر عبداللہ ابن زبیر کے بھائی، وہ کہتے ہیں انہو سأل عائشہ، عروہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اور عروہ کی خالہ، انہوں نے اپنی خالہ سے سوال کیا اور اس کو کہا، خالہ کو کہا یا امتا، اے میری والدہ. ایک تو ام المومنین ہونے کی وجہ سے والدہ کہا کیونکہ عروہ صحابی رسول ہیں اور سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں ہے، ایک اس لیے کہا یا امتا، اور دوسرا خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. سمجھ میں آگئی بات، خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کس سے اس نے سلوک کروں، آپ نے کہا اپنی والدہ سے. اس نے کہا جی والدہ نہیں ہے، والدہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر. خالہ کا بڑا مقام ہے حضرت صاحب. اور اسی روایت کو لے کے اور اسی روایت پر قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر والدہ فوت ہو گئی ہے تو والدہ کی جگہ پر خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہیں، ماسی کے ساتھ. اور اسی روایت کے اوپر مفہوم لے کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر والد فوت ہو گئے تو والد کی جگہ پر چاچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا سکتا. بلکہ صرف والدہ کی بہن یا والد کا بھائی نہیں، والد کی بہن بھی اور والدہ کا بھائی بھی اس میں شامل ہے. اور ایسا بات صرف یہاں تک نہیں رہتی بلکہ ان کے دوست احباب بھی، والد کے دوست، والدہ کی سہیلیاں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بار سفر پر جا رہے تھے اور سیدنا عبداللہ کے ساتھ ان کے شاگردوں کی جماعت تھی. اسی دوران سفر میں سامنے ایک بزرگ شخص آیا اور اس نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے اس شخص کے ساتھ سلام لیا اور اس کے ساتھ ملے اور اس کو بڑی عزت افزائی کی سیدنا عبداللہ ابن عمر. یہاں تک کہ
عبداللہ ابن عمر نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی اور اسے اپنی سواری کے اوپر بٹھایا عزت کے ساتھ اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اور عبداللہ ابن عمر کا جاہ و جلال اتنا تھا حضرت صاحب کہ جب بھی سفر کرتے ساتھ میں شاگردوں کی ایک جماعت ہوتی تھی اور کسی کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی بندہ جا رہا ہے. یہاں تک کہ حج کے موقع پر لوگ دور سے پہچان لیتے تھے کہ وہ عبداللہ ابن عمر کا گروہ بیٹھا ہے, کیونکہ عبداللہ ابن عمر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہیں حضرت صاحب. اور یہ طریقہ کار آگے تک چلتا رہا ہے اماموں کے ساتھ, امام مالک عبداللہ ابن عمر کے شاگردوں کے ساتھ, کہ استاد کا جاہ و جلال جس سے بچے پڑھتے ہیں وہ اس کو اس عزت اور احترام کے ساتھ سفر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں. بہرحال سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اسے بڑی عزت دی. شاگردوں نے کہا شیخ محترم آپ نے بہت زیادہ عزت دی ہے, وہ اس سے کم پر بھی راضی ہونے والا تھا, آپ نے اسے اتنی عزت کیوں دی؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا حضرت جی مجھے پتا ہے وہ بکریاں چروانے والا عام سا بندہ ہے, وہ اس سے کم عزت پر بھی راضی ہو جاتا, لیکن میں نے اتنی عزت اسے اس لیے دیا کیونکہ وہ میرے والد عمر کا دوست ہے اور میرے والد اب دنیا میں نہیں ہے, تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی عزت والا معاملہ کروں اور ان کو اکرام دوں اور ان کے ساتھ حسن خلق کروں. حضرت صاحب والدہ کے بہن بھائی, والد کے بہن بھائی اور ان کے رشتہ دار اور پھر ان کے دوست احباب, ان سب کی عزت کرنی ہے. تو اسی سلسلے میں یعنی کہا یا امتا, عروہ نے اے میری ماں, اپنی خالہ کو, اور ماں ہی سمجھنا ہے خالہ کو, اور انہوں نے کہا اے میری خالہ, اے میری ماں, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا. اس مکمل آیت کی مجھے تفسیر تو بتائیں. یہ عروہ نے سوال کیا سیدہ عائشہ سے, کیونکہ کیا اس وقت مدینہ میں علماء نہیں تھے, کیا کبار صحابہ نہیں تھے, کیا ایسے لوگ نہیں تھے جو تفسیر کو جانتے تھے؟ تھے حضرت صاحب, لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عالمہ تھی مضبوط, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیکھی ہیں جو باہر ہونے والا, گھر سے باہر رہنے والا کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کی تفسیر بتائی اور کہا یبنا اختی, اے میرے بانجے, ہاذہ الیتیمہ, اس آیت میں اس یتیم بچی کی بات ہو رہی ہے, تکون فی حجر ولیہا, جو اپنے ولی کی گود میں ہو, فیرغب فی جمالہا ومالہا, اور یہ ولی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی میں رغبت رکھتا ہو یا اس کے مال کی وجہ سے رغبت رکھتا ہو, وایرید, لیکن دل کے اندر یہ ڈنڈی مار رہا اور دل میں یہ بات ہو ان ینتقص من صداقہا, کہ گھر کی بچی ہے اسے کم حق مہر دے دوں گا کام چل جائے گا, فنہوا عن نکاحہن, تو ایسی بچیوں کے ساتھ نکاح سے منع ہو گیا. الا ان یقسطوا لہن فی اکمال الصداق, سوائے اس کے کہ یہ بندہ اس بچی کو پورا حق مہر دے, وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ, اور حکم ہوا کہ اس کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نے اس کو کم حق مہر دینا. اگر پورا دینا پھر کوئی حرج نہیں, پھر اس بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کا حق مہر کم کرنا ہے یہ سوچ کر کہ گھر کی بچی ہے, ہم نہیں پالی ہے, کون سا کوئی پوچھنے والا ہے. حضرت صاحب جہاں پر یہ بات ہو, اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں, یہ اصول ذہن میں رکھ لیں, یہ صرف شادی کے معاملے میں نہیں ہے, جہاں بھی اگر کوئی آپ کے پاس ایسا بچہ مزدور ہے کام کرنے کے لیے, کیا آپ کو پتا ہے وہ پوچھنے والا نہیں, ایسا سٹوڈنٹ ہے آپ کے پاس, آپ کو پتا ہے کوئی رپورٹ لینے والا نہیں, اور آپ جناب اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے بطور استاد یا بطور اونر فیکٹری کے یا دکان کے, آپ ایسے بچے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, اسے کم سیلری دیتے ہیں دوسروں سے کہ یہ تو ہماری کام والی کا بچہ ہے, کون سا کوئی پوچھنے والا ہے, یہ تو پہلے ہی ہمارے احسانوں کے تلے دبے ہوئے. حضرت صاحب یہ درست نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا بندہ رکھیں جو پہلے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرے, حضرت صاحب کتنی دیہاڑی دو, تنخواہ کتنی دو. جو آپ کے ہاتھ کے بچے ہوتے ہیں حضرت صاحب, ان کو رکھنا صرف اس نیت کے ساتھ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ درست بات نہیں ہے. اور وہی حکم اس شادی والے معاملے میں. اور سیدہ عائشہ نے فرمایا استفتى النساء رسول اللہ بعد ذلك, لوگوں نے پھر اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے فتویٰ پوچھا, اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں, تو ان کو یہ فتویٰ دے دو کہ اگر تم نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہو تو پھر یتیمہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست ہے, اور تم اس کا حق مہر پورا دو.
اور ان الیتیمۃ اذا كانت ذات مال و جمال، یتیمہ جب مال والی ہو اور خوبصورت بھی ہو، راغبوا فی نکاحہا ونسبہا والصداق، اور یہ ونسبہا، یہ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں بھی رغبت رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ اس کے نسب میں بھی رغبت رکھتے ہوں، حق مہر بھی پورا دیں، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا، لیکن اگر بے رغبتی رکھتے ہیں کہ خوبصورت نہیں ہے یا مال کم ہے تو اسے چھوڑ دیں، وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، اور ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں جو اس کے علاوہ ہو، یعنی جس کے مال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، دینداری کے ساتھ یہ راضی ہوں، حسب و نسب کے ساتھ راضی ہوں۔ تو حضرت صاحب یہ عمومی بھی اصول ہے، یتیمہ کے بارے میں بھی یہی اصول ہے، عام رشتے کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ باہر سے کوئی رشتہ آتا ہے، آپ صرف خدا خوفی کر کے، خدا ترسی کر کے رشتہ کر لیتے ہیں، یار خوبصورت تو نہیں ہے لیکن چلیں اب وہ غریب ہیں تو میں شادی کر لیتا ہوں، سب یہ نہ کریں۔ یہ وقتی طور پر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ہے، لیکن بعد میں آپ کی عدم رغبت کی وجہ سے آپ جب اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو الٹا گناہگار ہوں، ثواب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہ یار میرے دوست کی بہن ہے، اب رشتہ دیکھ لیا، گھر والوں نے اگر نہ کیا تو دوست ناراض ہو جائے گا، رغبت تو نہیں آئی۔ حضرت صاحب نہیں، رغبت کے ساتھ شادی کریں، جہاں آپ بچی کی خوبصورتی سے، اس کے حسب و نسب سے، اس کے جناب مال و دولت سے، اور سب سے آخر میں سب سے بہترین چیز اور سب سے ضروری چیز اس کے دین سے مطمئن کہ دیندار، پھر اس کے ساتھ شادی کریں۔ اور یہ ہوتا ہے بسا وقتی طور پہ اس جذبے کے ساتھ کوئی مسلمان ہندو بچی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے کہ نئی مسلمان ہوئی ہے، بعد میں جناب صرف اسی جذبے کو دیکھ کے، لیکن بعد میں دیکھتا ہے کہ یار معیاری نہیں ہے، معیاری رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ہندوؤں میں بھی ہر طرح کی کاسٹ ہے اور ہر طرح کے کچھ صحیح ہیں، اچھے درجے کے، اچھے لیول کے، اور کچھ ان میں بھی ایسے ہیں جنہیں معاشرے نے پہلے ہی چھوت سمجھ کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے ہندوؤں نے، اور وہ اتنی احساس کمتری کا بیچارے شکار ہو چکے ہوتے بھی کچھ ایسے ہیں، یعنی ان کے گھر کے حالات یا ان کی خوبصورتی دیگر چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاشرے نے ان کو ایسا دبا دیا ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو حضرت صاحب اس کے ساتھ شادی کروائیں کسی مسلم لڑکے کی، لیکن اس کی کروائیں جو اس کے معیار کا، اس کے لیول کا۔ بہت جناب اچھے معیار کا یا اچھے لیول کا بندہ اس کے ساتھ شادی کر کے بعد میں عدم رغبت کی وجہ سے اسے چھوڑے یا اس کے حقوق نہ ادا کرے اور وہ دین سے متنفر ہو کے پھر واپس اپنے اسی دین میں چلی جائے، ہوتا نہیں ہے ایسے، بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اسلام کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت بخشی ہے، اور اسلام کی یہ سچائی ہے کہ جو ایک بار اسلام میں آ جاتا ہے وہ اسے چھوڑ کے پھر واپس کسی دین میں نہیں جاتا۔ لیکن پھر بھی آپ کے اخلاق کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اگر ایسی کوئی بچی جس کے ساتھ آپ شادی خدا خوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور وہ آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، آپ اسے حق مہر بھی نہیں دیتے، حقوق بھی نہیں دیتے، تو ایسی بچی کے ساتھ شادی نہ کریں، بلکہ اس آزاد اور معیار والی بچی کے ساتھ شادی کریں جو آپ کے معیار پہ پوری اترتی، اور اسے پورا حق مہر دے کے اس کے ساتھ شادی کریں اور اچھی زندگی گزاریں۔ تو یہ روایت پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، یہاں اس روایت کا مقصد یہ ہے حضرت صاحب کہ ولی بندہ وہ حق رکھتا ہے یتیم بچی کی شادی کرنے کا۔ یتیم بچی کی شادی ہو سکتی ہے، اور یتیم بچی اس کو کہتے ہیں بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے، کہا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یتیم وہ بچی جس کی والدہ فوت ہوئی ہو، اور مسکین وہ جس کا والد فوت ہوا ہو، اور غریب وہ جس کے پاس پیسے کم ہو۔ حالانکہ یہ سارے لفظ عربی زبان سے لیے گئے، لیکن ہم نے اس کے معنی کو اپنے حساب سے چینج کر لیا۔ اصل میں یہ 4 الفاظ ہیں، یتیم، مسکین، فقیر اور غریب۔ 4 الفاظ کے معنی سن لیں۔ یتیم کہتے ہیں اس بچے اور بچی کو جس کا بلوغت سے پہلے والد فوت ہو جائے، اور بلوغت تک وہ یتیم رہتی، بلوغت کے بعد یتامت ختم ہو جاتی۔ ہمارے یہاں 50 سال کے ہیں اور جناب کہہ رہے میں یتیم ہو گیا ہوں۔ ایسا یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا بلوغت سے پہلے والد فوت ہو جائے، والدہ کی اس میں کوئی قید نہیں، والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں، مسکین کا والد یا والدہ کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آمدنی تو ہو، پیسے ہوں گھر میں، لیکن اس کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہوں، گھر میں پیسے آتے کم ہوں، لگ زیادہ جاتے ہیں، وہ مسکین ہوتا ہے۔ چاہے اس کے پاس اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو،
مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو۔ اس کے بعد ہے فقیر، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، سواری نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، اور مکمل وہ ڈپینڈڈ ہو لوگوں کے اوپر، اس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو۔ تین چیزیں ہوگی۔ اور آخری ہے غریب، غریب کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پیسے کم والا غریب ہوتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، غریب ہوتا ہے انجان۔ آپ لینڈ لارڈ ہیں لیکن آپ دبئی میں گئے ہیں، وہاں آپ غریب ہیں، انجان ہیں لوگوں کے ہاں، انجان، اجنبی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چاروں چیزیں۔ اور ہمارے ہاں اس عربی جملے ہیں سارے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، عربی میں یہ مفہوم ہے ان چاروں کے۔ اور ہمارے ہاں اس کو بالکل الٹ، ہمارے ہاں مسکین اس کو سمجھا جاتا ہے جس کی والدہ فوت ہو جائے، یتیم اس کو جس کا والد فوت ہو جائے، چاہے 50 سال کی عمر میں ہو جائے، حالانکہ بلوغت کے بعد یہ طامت ہوتی نہیں، یہ طامت ہوتی ہے بلوغت سے پہلے پہلے۔ بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ یتیم ہوتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے موجود ہوں، آمدن ہو، سیلری ہو، لیکن اخراجات زیادہ ہوں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل ناکارہ اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور مکمل طور پر وہ لوگوں کے اوپر اس کا انحصار ہو۔ اور آخر میں غریب، غریب وہ ہوتا ہے حضرت صاحب جو کسی انجان ہو، کسی جگہ پر اجنبی ہو، چاہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اے ٹی ایم کارڈ ہے، وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ غریب ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ تو حضرت صاحب ایسی بچی کے ساتھ شادی کرنا، وہ یتیم بچی کے ساتھ شادی کرنا، وہ ہے نیکی کا کام، لیکن تب کریں جب وہ آپ کے معیار پہ پوری اترتی ہے، تاکہ ایک وقت جذبے میں آپ نیکی کر لیں اور بعد میں اس کو آپ اپنے گلے کا توگ سمجھنا شروع کر لیں۔ اور یہی مسئلہ ان عورتوں کے بارے میں بھی ہے جو پہلے خاوندیدہ ہیں یا شوہر آشنا ہیں۔ طلاق ہوئی ہے کسی عورت کو، یا کسی عورت کا خاوند فوت ہوا ہے، اور آپ وقتی طور پہ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کر کے اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ حضرت صاحب اچھی بات ہے نیکی کرنا، لیکن اگر وہ آپ کے معیار پہ پوری اترتی ہے، خوبصورت ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تب اگر وہ معیار پہ پوری نہیں اترتی تو پھر آپ اس کے ساتھ وقتی طور پہ نیکی کر کے بعد میں اس کو اپنے گلے کا توگ سمجھیں اور اس کو حقیر جانے، اس کو ماریں اور اس کو گھر سے نکال دیں۔ حضرت صاحب یہ درست نہیں ہے 4 دنوں کے شوق کے بعد، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔